السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، ففرد بالاولیۃ والقدم ووسم کل شیء ما عدا بالفناء والعدم، کما قال عز شانہ کل شیء ہالک الا وجہہ وکل نفس ذائقۃ الموت، وقال کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة، ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صل اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ان اللہ یحب المتقین۔ عزیزان گرامی، اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں۔ تقوی بہترین زاد راہ ہے، بہترین سرمایہ حیات ہے۔ اللہ تقوی الہی اختیار کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو تقوی الہی اختیار کرتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام بھی متقیوں کے امام ہیں۔ متقی یعنی وہی تقوی الہی اختیار رکھنے والا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ تو تقوی الہی کے ذریعے سے اعمال کی قبولیت ہے اور جنت سجائی گئی ہے متقیوں کے لیے، بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ نماز جمعہ ایک اہم نماز ہے جس کی کوشش کرنی چاہیے، اور نماز جمعہ بیداری کے لیے ہے، تیاری کے لیے ہے، ثابت قدمی کے لیے ہے، اور امام کے لیے تیاری کے لیے ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دن امام کا دن ہے، اور متوقع ہے کہ امام کا ظہور جمعے کے دن ہو، اسی لیے جمعے کے اعمال زیادہ ہیں، جمعے کے دن دعائیں زیادہ ہیں، تاکہ انسان آمادہ رہے، تیار رہے کہ امام جب بھی بلائیں ہم حاضر ہو جائیں۔ نماز جمعہ بڑی اہم نماز ہوتی ہے۔ ہفتے میں ایک دن مومنین کو جمع کیا جا رہا ہے۔ یہ نماز فرادہ نہیں ہو سکتی، اور یہ نماز ہر جگہ نہیں ہو سکتی۔ باقی نمازیں تو یہ ہیں کہ ہم فرادہ پڑھ لیتے ہیں، گھر میں پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں جا کے پڑھ لیتے ہیں، جماعت ملی نہ ملی لیکن فرادہ ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن نماز جمعہ
ایسی نماز ہے جو فرادہ نہیں ہو سکتی، یہ جماعت سے ہی ہوگی اور کم از کم 5 لوگوں کے حاضری میں ہوگی۔ اگر 5 بندگان خدا نماز میں حاضر نہیں ہے تو جمعہ کا انعقاد نہیں ہوگا۔ یہ اہمیت بتلانے کے لیے ہے تاکہ انسان اس کی اہمیت کو سمجھے، اس کی قدر و منزلت کو سمجھے اور اس کی تیاری کریں۔ یہی وجہ ہے کہ دور دراز کا سفر طے کر کے مومنین نماز جمعہ کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور آتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں اور نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے آنے کو قبول کرے اور در اہل بیت پہ پیوستہ فرمائے اور ثابت قدمی عنایت فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے، محرم کے بعد سفر کا مہینہ ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر میں دوسرا مہینہ ہے جس کا پہلا ہفتہ چل رہا ہے۔ آج 4 سفر ہے۔ یہ وہ ایام ہیں کہ اہل بیت کے قافلے جو اسیر کیے گئے، جو قیدی بنائے گئے، جو بازاروں سے گزارے گئے، شام کے دربار میں اس وقت یہ قافلے اسیران کربلا شام کے دربار میں ہے۔ شام وہ مقام ہے جسے یاد کر کے سید سجاد ہمیشہ روتے رہے اور ہمیشہ تڑپتے رہے۔ لوگوں نے مولا سے پوچھا بھی تھا کہ مولا سب سے زیادہ اذیت کہاں پہنچائی گئی؟ تو امام رو کر بتلاتے تھے کہ ہمیں سب سے زیادہ اذیت شام میں پہنچائی گئی۔ اہل بیت پہ ہونے والے ظلم و ستم بہت زیادہ ہیں اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ کربلا کے بعد 2 گروہ کھل کر آئے، ایک کربلا کو بیان کرنے والا، ایک کربلا کو چھپانے والا۔ جو کربلا کے واقعات کو چھپانے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یزید کا ہاتھ نہیں ہے قتل امام حسین میں، بلکہ وہ ابن زیاد نے فوج بھیجی اور اس نے یہ کام کرایا، یزید اس سے راضی نہیں تھا۔ تو ان لوگوں کے لیے جواب عرض ہے کہ شام میں جب 29 محرم کو یہ قافلہ پہنچا ہے بارڈر پر، تو یزید نے 3 دن تک اسیروں کا قافلہ شام سے باہر روکا اور پورے شام کو سجایا گیا ہے اور سب جو ہے خوشی منا رہے ہیں۔ پورا عید کا موسم بنا دیا گیا اور ہر ایک کو یہ کہا گیا خوشی منائے۔ یہ 3 دن قافلہ حسینی جو شام سے باہر رکھا گیا کہ ابھی بازار نہیں سج پایا ہے، ابھی دربار نہیں سج پایا ہے، ابھی لوگ نہیں آ سکے ہیں، یہ سارے اہتمام یہ بتلا رہے ہیں کہ قتل امام حسین کی خوشی یزید منا رہا تھا۔ اگر اسے افسوس ہوتا اور اس کا ہاتھ نہ ہوتا تو قافلہ حسینی کو شام سے باہر 3 دن تک نہ روکا گیا ہوتا اور شام کو اس طریقے سے نہ سجایا گیا ہوتا، اس طریقے کا اہتمام نہ کیا گیا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی یزید کی اولادیں ہیں جو کربلا پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ذمہ داری ہے عزاداری کی شکل میں، مجلس کی شکل میں، شب داری کی شکل میں حقیقت کربلا بیان کی جائے اور حقیقت کربلا لوگوں کو سمجھائی جائے، ورنہ یزید کی فوج نے تو پوری کوشش کی ہے کہ کربلا کو چھپا دیا جائے، لیکن کربلا چھپے گی نہیں۔
جدھر سے اہل حرم کا قافلہ گزرا ہے وہ کربلا کو واضح کرتا ہوا گزرا ہے، وہ حقیقت کو بیان کرتے ہوئے گزرا ہے۔ اگرچہ ان کے بازوؤں میں رسن تھی، اگرچہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، اگرچہ انہیں قیدی بنایا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حق بیانی سے کام لیا ہے، حقیقت کو بیان کیا ہے، لوگوں تک شہادت مظلوم کربلا کو پہنچایا ہے۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ یزید جو ہے اس میں اس کا ہاتھ نہیں ہے اور وہ راضی نہیں تھا۔ پورا ظلم و ستم اسی کا ہے۔ اسی کے دربار میں امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے نازیبا حرکتیں کی جا رہی ہیں، وہ خود کر رہا ہے، چھڑی لے کر امام حسین کے سر پہ مار رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر صحابہ رسول جو تھے وہ بے چین ہو گئے، یزید یہ کام کیا کر رہا ہے؟ یہ تو میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ رسول پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور تو یہ نازیبا حرکت کر رہا ہے۔ یہ وہ سارے کردار ہیں جو واقعات ہیں جو بیان کر رہے ہیں کہ یزید نے قتل کرایا ہے، یزید نے اسیر کرایا ہے، یزید نے جو ہے بے وطن کیا ہے۔ تو یہ وہ ایام ہیں جو اہل حرم کے قافلے شام میں ہیں۔ بڑے سخت امتحان ہیں شام کے۔ تو 5 صفر یہ شہادت جناب رقیہ کا دن ہے۔ جناب رقیہ امام حسین السلام کی بیٹی کا نام ہے، جن کی ماں کا نام ام اسحاق ہے، بیان کیا گیا ہے۔ ان کا روضہ بھی شام میں ہے۔ اور 8 صفر جو ہے وہ وفات جناب سلمان فارسی ہے۔ سلمان فارسی بہت ہی گراں قدر اور جانثار اور اہل بیت کے ہمدرد و وفادار صحابیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی وفات سن 36 ہجری میں 8 صفر کو مدائن میں ہوئی ہے۔ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ 250 سالہ زندگی ہے۔ 250 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے، اور انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ہے۔ بہت لمبی داستان ہے ان کے کہ یہ کس کے غلام تھے اور ایران سے کیسے مدینے پہنچے اور کتنی تکلیفوں کا سامنا کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ کے ہاتھوں پر ایمان لائے۔ رسول اللہ نے ان کو جو ہے سلمان محمدی کا لقب دیا ہے، اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلمان اس بندے کا نام ہے جو جناب زہرا کی نماز جنازہ میں اور دفن میں شریک رہے ہیں۔ جناب زہرا کی شہادت یہ بھی امت کے لیے ایک سخت امتحان تھا۔ اس میں سب شامل نہیں ہو سکے۔ جو مولا علی کے خاص و خاص تھے وہی کفن و دفن و غسل میں شامل رہے۔ جناب سلمان فارسی انہی میں سے ہیں جو جناب سیدہ کے غسل و کفن و دفن میں شامل رہے۔ جناب سلمان فارسی کے لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمان وہ ہے کہ ان کو علم اول و آخر عطا کیا گیا تھا، اور سلمان ایک ایسا دریا ہے کہ جس سے کوئی جو ہے اس کی تہ تک نہیں جا سکا، اور سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ شان جناب سلمان فارسی ہے۔ جناب جبریل نے پیغمبر کو یہ بات بتلائی کہ جناب سلمان فارسی ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جن کی جنت خود مشتاق ہے۔
بہت سے علی کے وفادار اور جانثار اور عاشقان علی اور محب علی ایسے ہیں جن کی جنت خود تمنا کر رہی ہے۔ ہم سب جنت کی تمنا کرتے ہیں، لیکن جنت جو تمنا کرتی ہے وہ جناب سلمان فارسی کے لیے ہے، مولا علی کے لیے ہے اور مولا کے چاہنے والوں کے لیے ہے۔ تو یہ عظیم جانثار صحابی ہیں جن کی 8 صفر کو جو ہے 36 ہجری میں مدائن میں وفات ہوئی ہے۔ مولا علی مدینے سے مدائن گئے ہیں اور غسل و کفن و دفن میں شامل ہوئے ہیں۔ جناب سلمان فارسی سادگی کی زندگی گزارتے تھے۔ انہیں گورنر بنایا گیا تھا مدینے کا، اور مدائن کا گورنر بنایا گیا۔ مدائن میں ہی آپ کی وفات ہوئی ہے، اور آپ کی وفات کی خبر مولا علی کو لگی۔ مولا علی گئے، غسل و کفن اور دفن میں شامل رہے اور اپنے ہاتھوں سے یہ کام انجام دیا ہے۔ تو بڑے عظیم صحابی ہیں۔ 9 صفر جو ہے وہ شہادت عمار اور حذیفہ کی وفات ہے۔ جناب عمار بھی یہ بھی عظمت رکھتے ہیں، ان کا بھی مقام ہے، جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ عمار وہ بندے خدا ہے جن پر جنت کئی مرتبہ واجب ہوئی ہے، یعنی کہ کئی مرتبہ جنت ان پر واجب ہوئی۔ یہ ان کی شان اور عظمت اور فضیلت کے لیے کافی ہے کہ بیان کیا اہل بیت علیہ السلام نے کہ جناب عمار یاسر وہ ہیں جن پر کئی مرتبہ جنت واجب کی گئی ہے۔ جناب عمار یاسر کے والد اور والدہ یہ اسلام کے پہلے شہید ہیں جو مکے میں شہید کیے گئے۔ اور 9 تاریخ کو ہی جنگ نہروان ہوئی ہے۔ جنگ نہروان 39 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ نہروان وہ جنگ ہے جو لوگ مولا کے چاہنے والے تھے وہی مولا کے خلاف ہو گئے، جنہیں خوارج کہا جاتا ہے۔ یعنی بعض ایسے موقع آئے ہیں کہ کچھ دن تو امام کے ساتھ رہے، پھر امام کے وہی لوگ خلاف ہو گئے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے کہ کچھ دن تک تو انسان شیعہ رہتا ہے، اس کے بعد اس کے عقائد و نظریات ایسے ہو جاتے ہیں کہ خود ہی شیعت کی مخالفت کرنے لگتا ہے کہ یہ ہم سے نہیں ہوگا، اور یہ اس طریقے کا ہم نہیں کر سکتے، اور ہم ایسے نہیں کر سکتے۔ یہ تمام واقعات جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کو ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کیا تھے اس پہ نہیں دیکھنا ہے، ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا بننا ہے یہ دیکھنا اہم ہے اور ضروری ہے۔ پوری داستان بھری پڑی ہے کہ لوگوں کا ماضی تو اچھا تھا، لیکن لوگوں کا مستقبل اچھا نہیں ہوا، اور ساتھ رہنے والے کبھی وفادار نہیں ہوئے ہیں۔ جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ مدینے سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں وہی بعد وفات رسول کے خلاف جا رہے ہیں اور خلافت کو اپنا لے رہے ہیں۔ جو لوگ مولا علی کے ساتھ ہیں وہی لوگ مولا علی کے خلاف ہو جا رہے ہیں۔ جو لوگ مولا حسن کے ساتھ ہیں وہی لوگ مولا حسن کے خلاف بھی ہو گئے۔ جنگ نہروان انہی لوگوں سے ہوئی ہے جن کو خوارج کہا جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ رسول اللہ کے بعد 3 جنگیں ہوئی ہیں، جمل، صفین، نہروان، اور تینوں مولا علی کے مقابلے میں ہوئی۔ صفین یزید کے باپ نے لڑی ہے، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ ہم علی سے نہیں جیت پا رہے ہیں
تو اس نے قرآن کو نیزے پہ بلند کرا دیا، جبکہ قرآن نہیں تھا، اس میں قرآن کی طرح جو ہے پتھر اوپر لٹکا دیے گئے اور لوگوں کو بتلایا گیا یہ قرآن ہے، ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ مولا سمجھاتے رہے، لیکن مولا کے چاہنے والے جو مولا کے ساتھ تھے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کہنے لگے نہیں اب قرآن کا معاملہ آ گیا ہے، ہم نہ آپ کو مانیں گے نہ ان کو مانیں گے، بس یہی فیصلہ کرے گا۔ مولا فرماتے رہے تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور انہوں نے مولا ہی کو تنہا چھوڑ دیا۔ اور ایسی منزل آئی کہ مولا نے سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے اپنے جانثار کو مالک کو نہیں بلایا، جن کی تلوار جو ہے معاویہ کے اوپر تن چکی تھی، خیمے میں پہنچ چکے تھے، کہا اگر انہیں نہیں بلایا تو ہم لوگ آپ ہی کو شہید کر دیں گے۔ مولا کے جانثار ایسے ہوتے ہیں جو مولا کا حکم جیسے ہی ملے ویسے ہی عمل، یہ نہ ہو کہ بعد میں دیکھیں گے، رائے مشورہ کریں گے، میٹنگ کریں گے، اس کے بعد یہ ہوگا۔ تلوار کھنچی ہوئی ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے یہ تلوار چلانے میں؟ جیسے ہی حکم مولا پہنچا ویسے ہی امام کا جانثار صحابی کمانڈر تلوار کو وہیں روک دیتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو سوچتے پہلے دشمن خدا کو ختم کر لو، اس کے بعد دیکھا جائے گا، لیکن جو علی والا ہوتا ہے، جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے، جو علی کا شیعہ ہوتا ہے، وہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ حکم امام کیا ہے، اس کے بعد اپنی ذمہ داری دیکھتا ہے۔ پہلے حکم امام، اگر امام کا حکم آ گیا تو تلوار وہیں رک گئی، اور اس طریقے سے لوگ دھوکے میں آئے اور مولا کے خلاف ہو گئے۔ جنگ نہروان انہی لوگوں سے ہوئی ہے جو پہلے مولا کے ساتھ رہتے تھے۔ یہاں پر دو مسئلے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا ہے کہ دو گروہ ہیں، ایک خوارج ہیں، ایک بنی امیہ والے ہیں، دونوں دشمن ہو گئے، لیکن کس کو معاف کیا جائے؟ کہا خوارج کو معاف کر دیا جائے گا۔ کہا کیوں؟ یہ حق کی تلاش میں تو نکلے تھے لیکن گمراہ ہو گئے، حق تک نہیں پہنچ پائے۔ لیکن بنی امیہ والے گمراہ تھے اور اسی گمراہی پہ باقی رہے، اور جو ان کا ساتھ دیتا گیا وہ گمراہیوں پہ ہی یکجٹ ہوئے ہیں۔ اور یہ خوارج یہ مولا کے ساتھ تھے، یہ حق تلاش کرتے ہوئے بہک گئے ہیں۔ تو امام نے فرمایا تھا، وصیت فرمائی تھی، خوارج سے جنگ نہیں کرنا، انہیں معاف کر دینا۔ کیوں؟ یہ بھٹک گئے ہیں، یہ تلاش میں نکلے بھٹک گئے ہیں، لیکن بنی امیہ بھٹکے نہیں ہیں، ہمیشہ سے گمراہی پہ ہیں، ہمیشہ سے ضلالت پر ہیں، ان سے جنگ کرنا ہے۔ لیکن آج جو ہے سب یہی، یہ خوارج وہ خوارج۔ ظاہر سی بات ہے انسان اسی کو ذریعہ بناتا ہے جو مولا سے قریب رہتا ہے۔ آج دشمنان اہل بیت یہی تو کہتے ہیں کہ امام علی کو قتل کرنے والا شیعہ، امام حسن کو قتل کرنے والے انہی کے بیوی، اور امام حسین کو قتل کرنے والے انہی کے شیعہ کوفی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماضی میں یہ سب امام کے در پہ تھے، یہ جب بہکے، یہ جب بھٹکے تو یہ قاتل امام بن گیا۔ تو ماضی دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ثابت قدمی ہونی چاہیے، پائیداری ہونی چاہیے، استحکام ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اسی پہ ثابت رہیں، کوئی بھی بہکا نہ سکے، نہ کسی کا حسن و جمال، نہ کسی کی دولت، نہ کسی کی شہرت، نہ کسی کا عہدہ۔ ابن ملجم بہکا ہے تو حسن و جمال پہ بہکا ہے، جودہ بنت ارشد بہکی ہے تو شہرت پہ بہکی ہے، اور دوسرے جو قاتلان امام ہیں وہ دولت پہ بہکائے گئے ہیں۔ تو ہمیں بہکنے کی ضرورت نہیں ہے،
ہمیں ثابت رہنے کی ضرورت ہے۔ محبت اہل بیت بڑی قیمتی سرمایہ ہے، اس قیمتی سرمایہ کو برباد نہ ہونے دیں۔ اگرچہ محبت اہل بیت کرنے والے کم ملیں گے، لیکن ان کے پاس عظیم سرمایہ ہے، عظیم دولت ہے۔ اس دولت کو خریدا نہیں جا سکتا، اس سرمایہ کو بیچا نہیں جا سکتا، اسے معمولی نہ سمجھو۔ آج کا وہ دور ہے کہ ہر ایک کی زبان کھلی ہوئی ہے، جس کو دیکھو اسلام کے خلاف بول رہا ہے، جس کو دیکھو مسلمانوں کے خلاف بول رہا ہے، جس کو دیکھو مومنین کی صفوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، جس کو دیکھو وہ ہر چیز پہ اعتراض کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹنا چاہ رہا ہے دشمن۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رہیں، ہم ثابت قدم رہیں۔ اگر ہماری نگاہوں میں اہل بیت پر ہونے والی مصیبت یاد رہے گی تو ہم ثابت قدم رہیں گے۔ مولا علی کے گلے کی رسی اگر یاد ہے تو آپ کو یہی حوصلہ دے گی کہ آپ کو کوئی خرید نہیں سکتا، آپ کو کوئی ڈگمگا نہیں سکتا، آپ کو کوئی بہکا نہیں سکتا، کہ مولا کس امتحان سے گزرے ہیں لیکن دین کی خدمت کرتے رہے۔ اگر جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں آپ کو یاد ہوں گی تو کوئی بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا کہ جناب سیدہ نے کتنے ظلم سہے ہیں، لیکن مولا علی کا ساتھ دیا ہے، ولایت کا ساتھ دیا ہے، امامت کا ساتھ دیا ہے، دین کی نصرت کی ہے۔ اگر مولا حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے آپ کو یاد ہیں تو کوئی امام کے خلاف نہیں جا سکتا۔ عقیدہ یہی ہونا چاہیے، امامت ہو یا اہل بیت ہو، دونوں معصوم ہیں، معصوم سے خطا نہیں ہوتی، معصوم غلط راہ پہ نہیں جاتا، معصوم بہکتا نہیں ہے، معصوم جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، حق کہتا ہے، اس کے قول پہ ہمیں یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہہ سکتے وہ دور امام کا تھا، امام ہم اس دور میں نہیں ہیں، نہیں، ہر دور کے لیے ان کے قول ہیں، ہر دور کے لیے ان کی حدیثیں ہیں، ہر دور کے لیے ان کی تعلیمات ہیں، تو ہمیں ثابت قدمی دکھلانی پڑے گی۔ سب سے پہلا عقیدہ، اس عقیدے کو مضبوط کرنا ہوگا کہ جو کچھ اہل بیت نے ہم سے چاہا ہے برحق چاہا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے برحق کیا ہے، ان سے خطا کا امکان نہیں ہے۔ وہ ہم جیسے نہیں ہیں کہ ہم سے غلطی ہو جائے بعد میں ہمیں یاد آئے غلطی ہو گئی، ان سے غلطی نہیں ہوتی، ان کے یہاں پشیمانی نہیں ہے، ان کے یہاں جو ہے من جانب اللہ ہے، ان سے خطا و نسیان نہیں ہے، ان سے ظلم کا شائبہ نہیں ہے، وہ معصوم ہیں۔ تو جو کچھ وہ چاہ رہے ہیں حق چاہ رہے ہیں، ہمیں ان کے قول پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اسے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے دل و دماغ کو سمجھائیں، اپنے دل و دماغ کو آمادہ کریں کہ رسول نے جو چاہا ہے وہ سچ چاہا ہے، اس میں ہماری ہدایت ہے، اس میں ہماری نجات ہے، نہ یہ کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس زمانے میں نہیں ہیں، یہ زمانہ ہے، ہم یہ کرتے آئے، ہمیں یہی کرنا ہے۔ تعلیمات اہل بیت حقیقی طور پر ابھی تک تو پہنچی ہی نہیں ہے۔ حدیث رسول ہے کہ اگر 2 لوگ صحیح ہو گئے تو پوری قوم صحیح ہو جائے گی، اور اگر 2 لوگ بگڑ گئے تو پوری قوم بگڑ جائے گی۔ یہ 2 لوگ میں ایک عالم ہے، ایک سرمایہ دار ہے، دولت مند۔ اگر دولت مند صحیح ہو جائے اور عالم صحیح ہو جائے تو پورا معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے، اور اگر یہ بگڑ گئے تو پوری قوم بگڑ جائے گی۔ آج یہ معاملہ ہے یا نہیں ہے؟ سرمایہ دار چاہتا ہے مسئلے وہ بیان کیے جائیں جو ہم چاہیں، مولوی وہ چاہتا ہے کہ جو پیسہ دے ہم اس کا گائیں۔ آج دیکھیں کہ ایک خطیب کو، ایک ذاکر کو، ایک عالم کو، ایک مولانا کو بڑا مجمع دیا جاتا ہے، بڑا لفافہ دیا جاتا ہے۔ جب اسے بڑا لفافہ ملے گا تو وہ کیا بولے گا؟
کیا وہ تعلیم اہل بیت پہنچائے گا؟ وہ تو یہ دیکھے گا کہ اس سال بھی ملا ہے تو اگلے سال کا بھی ابھی سے وعدہ ہو جائے۔ وہ یہ سوچے گا کہ یہ تو ہمارے نوٹ بک میں لکھ گیا، اب کئی سال یہ چلنا چاہیے، تو وہ وہی بولے گا جو آپ چاہیں گے، اور ایسا ہوتا آ رہا ہے۔ یہی بمبئی میں کتنے سالوں تک لوگوں نے نظامت کی ہے کہ اس گیٹ میں کوئی بکنگ نہیں کرا سکتا۔ یہیں پر وہ ہے کہ کسی کو ایک مجلس کا 50,000 60,000 ملتا ہے، کسی کو 10 عشرے کا بھی 60,000 نہیں ملتا۔ یہ ظلم و ستم ہے یا نہیں ہے؟ یہ جسے 50,000 ایک مجلس کا دیا جائے گا وہ کیا حق بیان کرے گا؟ اگر وہی تعلیمات اہل بیت پہنچا دے تو دوسری مرتبہ اس کی دعوت ہی نہیں ہے کہ آپ کی مجلس خشک ہو گئی، مجمع خاموش رہا۔ عزیزان گرامی، یہ دو لوگ اگر سدھر جائیں، حدیث میں ہے، تو پوری قوم صحیح ہو جائے گی۔ سرمایہ دار، دولت مند اور عالم۔ عالم اگر صحیح ہو گیا، اسے دولت نہیں دیکھنا ہے، اسے موقع اور محل دیکھنا ہے، کیا ضرورت ہے، کس چیز کی دعوت دینی ہے، کس چیز پر ثابت قدمی دلانی ہے، کس چیز کی وعظ و نصیحت کرنی ہے۔ اسے اگر یہ ہو جائے تو پھر وہ کچھ نہیں دیکھے گا، تعلیمات اہل بیت پہنچائے گا۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا واقع ہونے سے 2 سال پہلے منی کے میدان میں جو خطبہ دیا ہے، اس خطبے کو کبھی پڑھ لیجئے گا۔ مولا امام حسین نے علماء کی ذمہ داریاں بتلائی ہیں کہ تمہاری خاموشی نے یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ آج ہم سے بیعت کا سوال ہو رہا ہے اور یزید جیسے کو نمائندہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا جاتا تو یہ مجال کسی کی نہیں تھی، لیکن تمہاری خاموشیوں نے، تمہاری ذمہ داریوں کی ناادائیگی نے آج یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ امام وقت سے بیعت مانگی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، انصاف سے کام لینا ہے، حق سے کام لینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کو اتنا نواز دیا جائے کہ وہ حق بول ہی نہ پائے، اور کسی کو اتنا بھی نہ ملے کہ اس کا ایک دن کا خرچہ بھی نہ چل پائے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہم سب کو اہل بیت کی راہ پہ ثابت قدمی عنایت فرمائے، اہل بیت کے غم کو ہمیں سمجھنے کی خدا توفیق عنایت فرمائے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کے درمیان اتحاد اتفاق کی دولت نصیب فرمائے۔ پروردگار، جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا برپا ہو رہی ہے، ہر ایک کی حفاظت فرما، ہر ایک کی عزاداری کو قبول فرما، اس کا بہترین سے بہترین اجر میسر فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادموں ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین حبیب الہ العالمین وآلہ بیت الطیبین الطاہرین۔ عزیزان گرامی، امام کی راہ پر عمل کرنا اور امام کی تعلیمات کو پہنچانا یہ بہت اہم ذمہ داری ہے، اور جن لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا ہے وہ کربلا میں امام حسین کی مدد کے لیے گئے ہیں۔ امام حسین کے ناصر اور جانثار کم ہیں، لیکن یہ کم وہ اس لیے ہے کہ جنہوں نے ذمہ داری سمجھی وہ گئے، اور جنہوں نے ذمہ داری نہیں سمجھی وہ نہیں گئے، اور شہادت کے بعد جو ہے وہ توبہ استغفار سے کام چلاتے رہے۔
اس کو جناب زینب نے کہا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، جب ساتھ دینا تھا تب تو تیار نہیں ہوئے، بات کی توبہ استغفار سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 مہینہ 8 دن اگر عزاداری کو ملا ہے تو اس کو بہترین طریقے سے عزاداری برپا کریں، اس طریقے سے کریں کہ پیغام اہل بیت بھی پہنچے، مقصد اہل بیت بھی پہنچے۔ ایسا نہ ہو کہ 2 مہینہ ملا ہے جو ہم چاہیں وہی ہو، بعد میں بعض ذاکروں سے کہا جاتا ہے نا کہ بس اس میں یہ بعد میں آپ تبلیغ کیجیے گا، یہ بعد میں تبلیغ کا موقع نہیں ملتا۔ یہ بات کی اگر تبلیغ کا موقع کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کربلا میں ابھی نہیں جائیں گے، بعد میں ہم توبہ استغفار سے کام چلائیں گے، بعد کی بات کچھ نہیں ہے۔ ابھی جو ضرورت ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، ابھی یہی جوش ہے، ابھی یہی جذبہ ہے، ابھی یہی بیداری ہے، ابھی آپ کے دل و دماغ میں کربلا بسی ہوئی ہے، تو اسی وقت جو ہے آپ کو حقیقت کربلا بتانا ہے، مقصد کربلا بتانا ہے، عظمت کربلا بتلانا ہے، اسلام بتانا ہے، وہ اسلام جس کی اہمیت حسین کی نگاہ میں اتنی تھی کہ امام نے اسلام بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اگر تعلیمات اسلام ہی اس موقع پہ نہ بیان کی جائے تو پھر کیا بیان کیا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ بہانے بازیاں ہیں کہ 2 مہینہ تو کچھ نہ بولیے، بعد میں آپ بولیے گا، بعد میں بتلائیے گا، نہیں، یہ گمراہ کرنے کے راستے ہیں، یہ شیطانی حربے ہیں، یہ وسوسے ہیں جو دل و دماغ میں ڈالے جاتے ہیں۔ ابھی ہمیں جو چاہے کر لینے دو، جیسے چاہے کر لینے دو، بعد میں سمجھانا، یہی موقع ہے، یہی صحیح موقع ہے۔ در اہل بیت کو سمجھنے کے لیے، ثابت قدمی کے لیے، اہل بیت کی مظلومیت کو سمجھنے کے لیے یہی بہترین موقع ہے، پھر یہ موقع نہیں ہاتھ آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے ہمیشہ، اللہ جانے ہم اگلا جمعہ پڑھا پائیں نہ کہ پڑھا پائیں، موت کس کو کب آ جائے کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ اگلے مہینے سے یہ کام شروع کریں گے، ہمیں ابھی سے شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ کس کو معلوم ہے کس کی موت کب آئے گی؟ کوئی لکھوا کر آیا ہے کہ ہم 2023 میں مریں گے، 2024 میں مریں گے؟ کسی کو اپنی موت کا پتہ نہیں ہے۔ تو جب پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ آپ فوراً ہی یہ کام کر لیں کہ ہم اہل بیت کی راہ پہ رہیں گے۔ یہ ہیلے بہانے نہ کریں کہ اگلے ہفتے سے شروع کریں گے، اگلے دن سے شروع کریں گے، یہ ہیلے بہانے ہیں۔ ثابت قدمی یہ ہے کہ ابھی تیار ہو جائیں، ابھی آمادہ ہو جائیں، ماضی سے توبہ استغفار کر لیں۔ اگر کوتاہیاں ہوئی ہیں مولا معاف کیجیے گا، اگر کمیاں ہوئی ہیں مولا معاف کیجیے گا۔ آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کی راہ پہ چلیں گے، ہم حقیقی عزادار بنیں گے، ہم حقیقی مجلس برپا کریں گے، یہ ہونا چاہیے۔ آج کی جو بہترین عبادت ہے محمد اور آل محمد پہ درود و سلام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سید الوسین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی فاطمۃ الزہراء بنت محمد۔ اللہم صلی علی الحسن المجتبیٰ۔ اللہم صلی علی الحسین شہید کربلا۔ اللہم صلی علی امام الزین العابدین۔ اللہم صلی علی امام الباقر النبیین۔ اللہم صلی علی جعفر بن محمد الصادق۔ اللہم صلی علی موسیٰ بن جعفر الکاظم۔ اللہم صلی علی علی بن موسیٰ الرضا۔ اللہم صلی علی محمد بن علی تقی الجواد۔ اللہم صلی علی علی بن محمد ہادی النقی۔ اللہم صلی علی الحسن بن علی الزکی العسکری۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجۃ بن الحسن القائم المہدی۔
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ